ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ تعلیم کا جنازہ بینس کالونی روڈ نمبر 5 کے سرکاری اسکول سے دروازے، کھڑکیاں، ڈیسک، کرسیاں، پنکھے تک چوری۔ خصوصی رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ عید الاضحیٰ کے بابرکت دنوں میں جب مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے، اسی دوران بینس کالونی روڈ نمبر 5 تھانہ سکھن ضلع ملیر میں واقع سرکاری اسکول کے ساتھ ایسا افسوسناک، شرمناک اور تشویشناک واقعہ پیش آیا جس نے پورے علاقے کو غم، خوف اور بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق عید کی تعطیلات کے دوران نامعلوم افراد نے اسکول کی عمارت کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نشانہ بنایا، وہاں موجود تقریباً تمام بنیادی سہولیات اکھاڑ کے چوری کر کے لے گئے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اسکول کے دونوں مرکزی گیٹ، ایک بیرونی اور اندرونی، بھی توڑ کے ساتھ لے گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی واردات انتظامیہ کی ملی بھگت یا غفلت کے بغیر ممکن نہیں۔ علاقہ مکینوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تعلیمی ادارے محفوظ نہیں تو عوام کے گھر، بچے اور مستقبل کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے۔ سینئر صحافی شاکر عمر گجر نے روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ ان کے لیے ذاتی طور پر بھی انتہائی تکلیف دہ ہے کیونکہ ان کی ابتدائی تعلیم کسی سرکاری اسکول میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک اسکول میں چوری نہیں بلکہ تعلیم، بچوں کے مستقبل اور قوم کی امیدوں پہ حملہ ہے۔ اگر ساری سرکاری تعلیمی اداروں کی حفاظت نہیں جا سکتی تو پھر تعلیمی نظام کی بقا پہ سوالیہ نشان ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 825 کے مطابق ریاست میں ہر بچے کو 5 سے 16 سال کی عمر تک مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرنے کے پابند ہے۔ ایسے میں سرکاری اسکولوں کے املاک کا تحفظ حکومت اور متعلقہ اداروں کی آئینی ذمہ داری ہے۔ علاقہ مکینوں، والدین، سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر تعلیم سندھ، IG سندھ، کمشنر کراچی دیگر سے مطالبہ کیا ہے واقعے کی شفاف تحقیقات کرائی جائے، ملوث عناصر کو فوری گرفتار کیا جائے، اسکول کی تمام چوری شدہ املاک واپس لائی جائیں، تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی سخت کی جائے، ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے، اسکول کو فوری طور پہ دوبارہ بحال کیا جائے تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ اہل علاقہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ تعلیم دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی تعلیمی ادارے کے ساتھ ایسا افسوسناک واقعہ پیش نہ آئے۔ رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ اس کالونی کا کیڈل کالونی کا مانا ہوا یہ سرکاری گورنمنٹ اسکول ہے جو کافی دنوں سے اس کے جو حالت ہے وہ خراب تھی اور اس کے دریاں، دروازے، کھڑکی مالی ملکیت کے اندر یہاں سے جب سامان اٹھایا گیا ہے تو کوشش کروں گا کہ لوگوں سے بات کرنے کی ان کا کیا موقع ہے۔ جی بالکل، یہاں کا رہنما ڈیری فارمروں کا عمر شاکر صاحب ہمارے پاس موجود ہے۔ باقاعدہ طور پہ اس نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ چھوڑی ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے جو یہاں کے MP، MLA، ناظم، کونسلر اور سید مراد علی شاہ صاحب اور پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور کراچی مہر مرتضی وہاب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ لاکھوں روپے کی نہیں اربوں روپے کی یہاں کلپشن ہوئی ہے۔ آج رات کو سر عام جو کہ گیٹ کاٹے جا رہے ہیں، کھڑکیاں کاٹی جا رہی ہے اور اربوں روپے کی کلپشن ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں عمر شاکر سے ہم موقع لیتے ہیں، اس کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر اتنا بڑا سالیہ ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ بس جی، میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو متعلقہ ذمہ داران ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے کسی بھی علاقے کے لوگوں کا، اور یقیناً سندھ گورنمنٹ کا یہ ویژن بھی ہے۔ روشن مستقبل اسی طور پہ ممکن ہے جب یہاں تعلیم دی جائے۔ یہاں پہ ایک گرلز کالج ہے، 2 یہ اسکول ہیں کیڈل کالونی کی حدود میں، دونوں کے دونوں اب بند ہو گئے ہیں۔ گرلز کالج تو 12 سال سے چلایا ہی نہیں گیا، 2012 سے قائم ہے تو 14 سال سے وہ شروع ہی نہیں کیا گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو واقعہ ہوا یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس پہ نیشنل آواز اٹھا رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کو بھی اس پہ فوری نوٹس لے لینا چاہیے۔ کل سندھ گورنمنٹ وزیر تعلیم کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے وہ شرافی گوٹ کے ایک اسکول کا وزٹ کر کے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس اسکول کا فوری طور پہ وزٹ کریں، اسے ریسٹور کریں۔ جو چوری ہوئی ہے، یہاں کے پنکھے، الماریاں، دروازے تک کاٹ کے لے گئے ہیں، اس کے خلاف قانونی کارروائی فوری طور پہ ہونی چاہیے۔ اور یہاں کے اہل محلہ نے اس دن جس دن یہ گاڑی چوری کر کے گئی سامان تو اسے پکڑ لیا تھا اور 15 کی تھی، یا جسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے شاید پولیس کے حوالے کیا گیا تھا، تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ متعلقہ SSP کو، DIG ایسٹ کو، ایڈیشنل IG سندھ کو، انہیں ایڈیشنل IG کراچی کو انہیں نوٹس لینا چاہیے اس پہ۔
तो सर ये उन्नीस तकरीबन 50 साल से यहाँ दस्ताब है और बैंस कॉलोनी का कैटल कॉलोनी के जिन लोगों ने यहाँ तालीम भी हासिल कर दी, आज उनमें से कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ वफात भी करके गए। ये बहुत पुराना जो स्कूल है गवर्नमेंट के जो कैटल कॉलोनी को दिया गया था, आज वो खंडर और मंजर ऐसे पेश कर रहा है कोई यहाँ पर कोई मलबे का ढेर बना हुआ है। असल में जी देखें, मेरी जो प्राइमरी तालीम है वो इसी स्कूल की है। आपकी भी? जी हाँ, 80s में मैंने इसी स्कूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास मैंने यहाँ से पास की है और मैंने दरियों पे बैठ के पढ़ा है। उस वक्त मेरे वालिद साहब होते थे, फिर यहाँ फर्नीचर डलवाया गया, उसके बाद ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। अब ज़ेर तालीम थी और छुट्टियों से पहले भी यहाँ तालीम जारी थी, यहाँ असतिज़ा कराम थे, तो अब सामान की चोरी के बाद यकीनन यहाँ तालीम मुमकिन ना सर रही। अभी इस पे पोलिंग हुई है, जो बच्चे पढ़ रहे थे ये तख्ती लगी हुई है जाल मोहम्मद बलोच की, 2018 में इसका कोई इब्तिदा करके गए। असल में जी देखें, जान मोहम्मद बलोच साहब के तो हम बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने नई इमारत मुजफ्फर शजरा साहब ने, और उन्होंने यह नई इमारत हमें तामीर करके दी। उस वक्त वाइस चेयरमैन जो यहाँ यूसी के थे वो चौधरी अकरम साहब थे, उन्होंने ये तामीर की, अपना किरदार अदा किया और यकीनन ये एक सदका जारिया है। तो ज़रूरी है हम सब मिल के इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये बच्चों की तालीम का मसला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है, बच्चों से तालीम छीन ली गई है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम इसका नोटिस लें और अपना हक अदा करें। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर उमर शाकिर का हुकूमत से मुतालबा जो इस स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल की जो एक पेश कर रहा है मंजर, ऐसा पेश कर रहा है जो मलबे का ढेर बन चुका है, तो उसका यह भी कहना था। तो इस स्कूल के अंदर मैंने खुद दरियों पे बैठकर तालीम ली है, आज उस स्कूल की ये हालत है। हुकूमत से मुतालबा कर डाला। जो भी मेरा कैमरा मैन देखा है, ये जो छित में सरिया लगा हुआ है ये छेड़नियों और हथौड़ियों से टूटता जाता है। इतनी आवाज़ से भी किसी को जाग नहीं आई, किसी ने कंप्लेन नहीं की, किसी ने उनके बारे में थाने में इतला नहीं की, न किसी ने 15 की। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये है, आम बंदा तो आम बंदा है, लेकिन सरकारी इदारे के जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, जो ऐसे इलाकों में हैं, वो भी सेफ नहीं हैं। मगर इनको कौन देखेगा? इन हिरोइनों को, चोरों को, डकैतों के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? आगे चलता हूँ मैं आपको लेके। अभी मेरे ख्याल में उनकी तनख्वाहियाँ चालू होंगी, शायद तनख्वाहियाँ ले रहे भी होंगे, लेकिन इतना बड़ा स्कूल है जो बैंस कॉलोनी के पुराने सेट उन्होंने तालीम हासिल करके इस स्कूलों से तालीम हासिल की होगी और की भी है। कुछ उनमें से ज़िंदा हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर वो स्कूल है। आज उस स्कूल की सैयद मुराद अली शाह साहब, सीएम मुराद अली शाह साहब, यहाँ आपको ये बैंस कॉलोनी का नज़ारा दिखा रहा हूँ स्कूल पूरे का। ये आपका इदारा है और आपकी हुकूमत है और आपका कानून है, मगर बच्चे पढ़ेंगे, तालीम लेंगे, आगे जाकर वो अपना मुस्तकबिल सही करेंगे। अब लाखों रुपए, अरबों रुपए जिस चीज़ों के लगते हैं वो अब किचरे का ढेर बन चुकी है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।